جب مسلمانوں نے مدینے کے ارد گرد خندق کھود لی اور مشرکین مکہ کا لشکر خندق کے پاس پہنچا تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو خندق پار کر کے مسلمانوں سے جنگ کرے۔ بہت سی کوششوں کے بعد چند ایسے افراد تھے جو خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں عمر بن عبدود، اقربہ بن ابو جہل، زرار بن الخطاب، نوفل بن عبداللہ اور بن ابی وہب شامل تھے۔ جنگ خندق میں حضرت علی علیہ السلام نے عمر بن عبد الودود کو کیسے قتل کیا، اور جب وہ آمنے سامنے آئے تو حضرت علی علیہ السلام اور عمر بن عبد الودود کے درمیان میں کیا گفتگو ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے عمر ابن عبدود کو کہا اور عمر ابن عبدود نے علی سے کیا کہا، مطلب کہ ان کی آمنے سامنے کی گفتگو اور مقابلہ خندق کھودنے کے 3 روز بعد دشمن کی فوج مدینے پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی۔ ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی تھی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد عمر ابن عبدود کی قیادت میں 5 سواروں عمر ابن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل، زرار ابن الخطاب، نوفل ابن عبداللہ اور ابن ابی وہب نے خندق کو پار کر دیا۔ عمر ابن عبدود عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپہ سلام کو للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا، اے جنت کے حقداروں کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں پہنچا دے؟ اور کہتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اور اس کے بعد بھی وہ بہت سے گستاخی بھرے الفاظ بھی کہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی جو اس شر کو ہمارے سینوں سے دور کرے؟ حضرت علی علیہ السلام نے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا۔ تینوں دفعہ حضرت علی علیہ السلام ہی تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا فرمائی کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام میدان میں آ رہے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے میدان میں جانے کے بعد میرے رب یہ دعا کی، اس وقت روح زمین پر اس کمسن مجاہد کے سوا کوئی شخص نہیں ہے جو تیرے مقدس نام کا حامل اور تیرے رسالت کے دام کا ذمہ دار ہو، اور تیرے مسافر محب تیرے راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ تیرے بندوں کے دلوں میں تیرے سوا کسی کا مقام نہ ہو۔ میں علی کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اس کو ثابت قدم رکھنا اور اپنی برکت سے اس کے ہاتھوں میں فتح و عظمت عطا فرما۔ عمر ابن عبدود نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا اور طنز کے انداز میں کہنے لگا، علی ابن ابی طالب، تم میرے مقابلے میں آئے ہو؟ جس پر عمر کے ساتھ اس کے سارے لشکر والے بھی ہنسنے لگے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام زمین پر تھے اور عمر ابن عبدود گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عمر کو کہا، ہم کسی کا خون نہیں بہاتے، واپس اپنے قبیلے کی طرف چلے جاؤ اور اپنی تلوار میان میں ڈال دو۔ یہ سن کر عمر ابن عبدود نے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم خندق میں میرے مقابلے میں شمشیر کی جوہر ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ اب تم اپنی برتری کا اظہار کرو تاکہ حاضرین تمہاری برتری کے اظہار کا طریقہ دیکھ سکے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے یہ بھی فرمایا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر میرے ساتھ جنگ کرو۔ یہ سب سن کر عمر ابن عبدود لشکر کی طرف منہ کر کے ان سب کو کہتا ہے، یہ نوجوان مجھے نصیحت کر رہا ہے اور 2 باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کو کہہ رہا ہے، یا تو میں مسلمان ہو جاؤں اور تمہیں تنہا چھوڑ دوں یا اس کے ساتھ جنگ کروں۔ پھر ابو سفیان سے کہتا ہے کہ ابو سفیان، تم اپنی جگہ کھڑے رہو اور ہمارا مقابلہ دیکھو، اور دیکھو کہ کیسے یہ میدان اس شیر کی دہشت سے لرزتا ہے۔ عمر ابن عبدود کے یہ الفاظ سن کر حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بہت اچھی تقریر کی، لیکن گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کی۔ یہ سن کر عمر ابن عبدود بہت غصے میں لال ہو گیا اور گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ارد گرد میدان میں چلنے لگا اور ایک دم ایک تلوار کے وار سے اپنے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ گھوڑا نیچے گر گیا اور شدید درد سے تڑپنے لگا۔
پھر دوسرا وار عمر ابن عبدود نے علی علیہ السلام کے سر کی طرف کیا جسے آپ نے ڈھال سے روک دیا۔ کچھ مورخین کا لکھنا ہے کہ عمر ابن عبدود کا وار حضرت علی علیہ السلام کے سر پر لگا اور آپ کو زخم بھی ہوا، اور وہ نشان آپ کو ہمیشہ رہا۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام پر نماز میں وار کیا تھا تو عبد الرحمن ابن ملجم کا وہی تلوار کا وار بھی آپ کو اسی نشان پر لگا جو عمر ابن عبدود کی تلوار سے۔ جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کے وار کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور ایک ہی زوردار وار سے عمر ابن عبدود کے ایک پاؤں کو کاٹ دیا اور وہ نیچے گر کے تڑپنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگنے لگے اور سارا لشکر حضرت علی علیہ السلام کی دہشت سے لرز اٹھا۔ جب ارد گرد بھاگنے لگے اور مسلمانوں کے لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں، عمر ابن عبدود تڑپتا رہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے مخاطب ہو کر کہا، اب تمہیں اپنے پاؤں کی تکلیف سے اس گھوڑے کی تکلیف کا کچھ اندازہ ہوا جس کے تم نے پاؤں کاٹ دیے تھے؟ عمر ابن عبدود نے تڑپتے ہوئے اپنا لعاب دہن حضرت علی علیہ السلام کی طرف پھینکا، جس پر علی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، لیکن آپ نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ عمر ابن عبدود حضرت علی علیہ السلام سے کہنے لگا، اے نوجوان، میرے پاؤں کی تکلیف مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتی، مجھے اس ذلت سے نجات دلاؤ۔ آج تک کسی شخص نے اسے زمین پر تڑپتا انسان نہیں دیکھا تھا جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام اسے ایسے ہی چھوڑ کر واپس جانے لگے تو عمر ابن عبدود کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ، واپس آؤ، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ میں تمہاری تلوار پہ ضرب کو جنگ بدر سے پہچانتا ہوں، میں عرب کے نام اور بہادروں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور سوائے علی کے میرا کوئی مدد مقابل نہیں تھا۔ میں نے تمہاری طرف لعاب دین پھینکا تاکہ غصے میں آ کر تم میرا کام تمام کر دو۔ میرے جاننے والے سب لوگ مجھے دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت کے یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو نے میرے غصے کو بھڑکایا تو میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ اگر میں تجھ پر اپنے غصے کو ٹھنڈا کیے بغیر تجھے قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کرتا۔ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا تو میں نے خود کو پرسکون کیا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اور اب میں تمہارے اوپر اللہ کے حکم کو جاری کرتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے عمر ابن عبدود کو قتل کیا اور پورے لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، علی نے اسے قتل تو کر دیا ہے۔ عمر ابن عبدود وطن کی قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہونے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ایک ضرب تمام جنات اور انسان کی عبادت سے افضل ہے۔